الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المتین المبین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، سب سے پہلے خلیل پور کے زندہ مسلمان باقی کے لائق ہے۔ اس بارش میں بھی خلیل پور کے جو مسلمانوں نے زندہ دلی کا پیش کیا ہے اسے کچھ دن تک یاد رکھا جائے گا۔ ہم لوگ روزانہ پروگرام کرنے والے آنے والے، لیکن آپ جیسے لوگ کہیں کہیں ملتے ہیں، کبھی 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 آتے ہیں۔ میرا دل آپ لوگوں نے چھوڑ یاد بھائی، اس موسلادھار بارش میں بھی آپ بیٹھ کر ایسے سن رہے ہیں جیسے پتا چل رہا ہے کہ سرکار غازی میاں کا عرس ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کا عرس ہو رہا ہے۔ اس انداز میں آپ سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں، آپ کی جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ بہت اچھا اپنے سماج میں اس کو ایسے اتنا نیچے والا مت ٹھیک ہے۔ آج کلیجہ نے کلیجی پیش کر دیا ہے شورا، شاعر ہردی عزیز، شاعر انقلاب جناب عارف ظفرپوری، ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اب یہ میرے ساتھ پروگرام میں اکثر رہا ہے، بہت اچھا لگا۔ یہ والا نہیں آنا چاہیے نیچے۔ اور یہ ان کا کیا پوچھا رہا ہے، یہ تو سراپا ان کو سن سن کر لوگ شاعر رہتے ہیں۔ یہ تسلیم رضا نوری بہت بڑھیا شاعر کا نام ہے، بہترین مدرس بھی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ہونے والی شادی کو شادی آبادی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مائک جو بجا رہا ہے میرے طرف سے 10 روپیہ آپ لے جائیے گا، بہت اچھا بجا ہے، کیا بجا، بہت بڑھیا بجا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان لوگوں نے نعت پڑھی ہے، نعت کے چند شعر میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ جب انہوں نے پڑھا ہے تو حضرت حسان کی بھی سنت ادا ہو جائے اور ان شعراء کی بھی سنت ادا ہو جائے۔ آپ لوگوں کو شعر و شاعری سے، نعت نبی سے پیار ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور تقریر بھی سنیے گا انشاءاللہ، تقریر سن کر جائیے گا۔ پہلی مرتبہ میں آیا ہوں، آپ یاد رکھیں گے، لیکن کب تقریر ہوگی میری؟ جب آپ کے اندر سننے کا جذبہ پیدا ہوگا نا، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ ان شعراء کی دعا لیتے ہوئے صرف شعراء کے لیے 2 شعر پڑھتا ہوں۔ شادی سے مٹ گئی ساری خدائی مصطفیٰ کے مٹ گئی ارے مٹ گئی ساری خدائی مصطفیٰ کے نام پر۔ اور یہ بھی شعر سماعت کیجئے کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں کر فنا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ارے مجنون ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ مجنون ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا
اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا، بولیے نا کیا ہوتا؟ اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور یہ بھی شعر آپ سماعت کر لیجئے کہ آج محفل میں لطف خوب آیا ہے. بات صحیح ہے نا؟ آج محفل میں لطف خوب آیا ہے، کیونکہ محفل میں فخر یعقوب ایوب آیا ہے. گئے جب عرش پہ سرکار تو رب نے فرمایا فرشتوں نور برساؤ میرا محبوب آیا ہے. فرشتوں نور برساؤ، سبحان اللہ، فرشتوں نور برساؤ میرا محبوب آیا ہے. اور خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے. کہیں پیدا کیا دولہا، کہیں دلہن بنایا ہے. اور کون کس کا رفیق ہوتا ہے، کون کس کا حبیب ہوتا ہے. بن جاتے ہیں رشتے ناتے جہاں جن کا نصیب ہوتا ہے. بن جاتے ہیں رشتے ناتے جہاں جن کا نصیب ہوتا ہے. حضرات صرف میری 2 بات آپ سماعت کیجیے. کیا کہ شادی کس کو کہتے ہیں اور شادی کیوں کرنی چاہیے، بس صرف 2 بات. اب اس 2 بات کو 1 گھنٹہ میں سنیے، 10 منٹ میں سنیے یا پوری رات میں سنیے، صرف 2 باتیں ہوں، صرف 2 باتیں سماعت کیجئے کہ شادی کیوں کرنی چاہیے، شادی کس کو کہتے ہیں. غور سے سماعت کیجئے. یہ خلیل پور ہے اور خلیل پور میں معلوم ہے، خلیل پور میں آج جلسہ ہو رہا ہے اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے خلیل اللہ کا چل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ مہینہ چل رہا ہے خلیل اللہ کا اور جلسہ ہو رہا ہے خلیل پور میں. سبحان اللہ. یہ سب آسان سے آسان تر ہے جانے من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی. بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی. صرف 2 بات کی شادی کس کو کہتے ہیں، شادی کیوں کرنی چاہیے. تو سنیے شادی کیوں کرنی چاہیے. سنیے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی طرف. علامہ سنیے گا، شاعر اسلام سماعت کیجیے. بڑے پتے کی بات بتاتا ہوں، بڑے نقطے کی بات اور جانکاری کی بات بتا رہا ہوں. اللہ نے مرد کو عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی طرف رغبت، دلچسپی، ضرورت اور خواہش کو رکھی ہے، جس کی تکمیل فطرت انسان کا تقاضا ہے. اگر یہ پورا نہ ہو تو انسان کی زندگی ادھوری، نامکمل، سونی ویران رہتی ہے. تو جس کے تکمیل کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو دائرہ مقرر کیا ہے اسی دائرے کو نکاح کہتے ہیں. اسی دائرے کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح. اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. سب میں اچھا، سب سے بڑھیا، سب سے سندر کون ہے؟ حضرت انسان، اشرف المخلوقات، افضل الموجودات. یہ انسان ہے. ویسے جانور بھی اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، لیکن ضرورت پوری کرنے کے لیے، خواہش کو پوری کرنے کے لیے جانور کے لیے نکاح کو قید نہیں کیا گیا. کس کے لیے قید کیا گیا ہے؟ جو اشرف المخلوقات ہے، جو افضل الموجودات ہے، جو سب سے اچھا ہے، جو سب سے بڑھیا ہے، یعنی انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے ان ضرورت کو، خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے رغبت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے ضرورت حاصل کرنے کے لیے شریعت نے جو دائرہ کھینچ دیا ہے اسی دائرے کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں. یہ نہ سبحان اللہ. اسی دائرے کو نکاح کہتے ہیں. اور نکاح کیوں کرنی چاہیے؟ کیوں کرنی چاہیے؟ فتویٰ کے لیے.
नहीं। आजकल कुछ लोग नौजवान और कुछ चचा पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, और सपना सजाए रहते हैं बेटा अपाची पे चढ़ते हो। बेशक सही बात है, सही बात है। हमारे पास भी 4 बेटा पोता है। एक वक्त आएगा तो हमारे भी दरवाजे पे 4 अपाची लगी रहेगी। ऐसे बात करता है जैसे लगता है उसका बाप खरीद के रख लिया है और बेटा शादी में लेकर फटफटाते हुए आएगा। बेशक सही बात है, सही बात है। बोलो गलत बोला नहीं, सही बात है। अबे शादी क्यों करनी चाहिए इसको देखो, सुन्नत के लिए भीख मांगने के लिए। बोलो भीख मांगने के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने हाथ सलामत दिया है, पाँव सलामत दिया है, इस हाथ पाँव में ताकत और कुव्वत दिया है। पहाड़ को तोड़कर हीरा निकालेंगे, समंदर को उबच कर उसमें से मोती निकालेंगे। अपनी कमाई के बलबूते पे अबे 2 चक्का नहीं 4 चक्का पे चढ़ेंगे। भीख मांग कर नहीं, भीख माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जी जी जी। भीख मांग कर नहीं, लेकिन यहाँ कुछ लोग बेटा पोता को बड़ा करता है भीखे मांगने के लिए। बेशक सही बात है, सही बात है। भीख मांगने के लिए भीख मांगा। सुनो, अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दिया है, हाथ पैर दिया है, ये उसका करोड़ों एहसान है। करोड़ों एहसान है कि नहीं? करोड़ों एहसान है। अगर अल्लाह एक पाँव नहीं देता, एक हाथ नहीं देता, तो अल्लाह को कुछ बिगाड़ लेते हैं आप? नहीं। अरे कुछ बिगाड़ दे तो उसका तो लाख एहसान है, करोड़ों एहसान है। उसने हाथ पाँव दिया और उसमें ताकतों कुव्वत दिया है। हम चाहेंगे तो आसमान से तारे तोड़कर जमीन पर अपनी ताकत के बलबूते पे 4 चक्का पे चढ़ो, अपाची पे चढ़ो, अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पे भीख मांगते हो। मालूम है घर पे छप्पर पे घर नहीं, अल्लाह 2 लाख रुपया चाहिए। लड़का अपाहिज अकारी अपाची, लड़का अपाहिज न पढ़ा है न लिखा है, न चलने का लो न फिरने का लो, न बोलने का सलीका न चलने का सलीका, कहीं से कोई सलीका नहीं, बस बढ़ गया है बेलूरा अकारी बोलो। लड़का क्या बेलूरा अकारी चाहिए बोलो। लड़का बाहिर दिमाग से बाहिर, ज़हन से बाहिर, अकारी अपाची। देखिए सपना सजा रहा। अच्छा दादा जो है जिनके पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो तो सजाए रहते। गाड़ी मांग कर लाए अपाची, 4 चक्का 2 चक्का, यहाँ लाया बेटा 50 की स्पीड, 100 की स्पीड, रोड पे धुआं उड़ा रहा है। और इधर दादा लुढ़क गया, कहाँ चला गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे पका हुआ आम का कोई भरोसा है, कब टपक जाए। बेचारा दादा तो गाड़ी मांगा था, लेकिन पोता तो गाड़ी मिली, पोता ऐश कर रहा है, धुआं उड़ा रहा है। यहाँ दादा लपक गया, टपक गया, कब्र के अंदर चला गया। बेशक बेशक धुआं उड़ा रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है। और जिसके बाप दादा सपना सजा है, सुनो, वो धुआं जो उड़ाता है ना भीख मांगी हुई गाड़ी से, वो धुआं अजाब बनकर कब्र में बाप दादा को सताएगा। बेशक बेशक सही बात है। बाप दादा को सताएगा। लिहाजा मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मत मांगने भीख, लड़की वालों से भीख मत मांगने। हाँ देखिए लड़की खूबसूरत है कि नहीं? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सच बात बोल रहा हूँ। अरे सच बात थू थू, सच बात थू थू, और झूठ बात कप ना, मीठा मीठा कप कप, कड़वा कड़वा थू थू। अरे सच बोल रहा हूँ, सुनो, भीख मत मांगो, लड़की दे।
लड़की कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है? लड़की दीनदार है कि नहीं है? अरे बोलो ना, इतनी अच्छी बात बोल रहा हूँ, पैसा मैं नहीं मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ अलाउद्दीन मुजफ्फरपुरी ये आरिफ मुजफ्फरपुरी ले लिए, जो बचा बीच में हम बच गए हैं, हमको सिर्फ दुआ से नवाज दीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, कसम खुदा की, देखिए ना लड़की दीनदार है कि नहीं, कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं, नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं, बेशक पढ़ने वाली है, नमाज पढ़ने वाली है, दीनदार है, परोपकार करने वाली है, छोटों पे शफकत करने वाली है, तो आप उस लड़की से शादी कीजिए। बेशक घर मत देखिए, घराना देखिए। सुभान अल्लाह। घर मत देखिए, घराना देखिए। क्या देखिएगा? घराना। कोई जरूरी है कि जो ऊंचे बिल्डिंग में रहती हो वो लड़की सही हो? ये जरूरी है? नहीं। घर नहीं देखिए, घराना देखिए। कुरान पढ़ने वाली लड़की आएगी, आकर अपने ससुराल में कुरान की तिलावत करेगी। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, नमाज पढ़ेगी, तो अब उसका सवाब उसके घर में बरकत होगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बरकत, उसके मकान में बरकत, उसके दुकान में बरकत, उसके खेत में बरकत, उसके खलिहान में बरकत, मर जाएगा खानदान के कब्रिस्तान। सुभान अल्लाह। ऐसा ना काम करो, दुल्हन आए तो बरकत ही बरकत, और नहीं तो आएगी कैट रैट मैट। अब इतना न कैट मैट वाली आई कि दिमाग कर दिया फैट। अल्लाह सोचो कि बात समझ रहे हैं ना? दिमाग हो जाएगा फैट। इसीलिए ये कुत्ता बिल्ली छोड़िए, कुरान की तालीम दीजिए और कुरान की तालीम वाली लाइए। ये नहीं कहूंगा कि इंग्लिश नहीं पढ़वाइए, मैं तो कहूंगा कि पहले कुरान पढ़वा दीजिए अपने बच्चों को। मुझको बहुत खुशी मिली कि आरिफ मुजफ्फरपुरी ने एक मदरसा कायम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कसम खुदा की मदरसा कायम किया है। मस्जिद से जरूरी पहले है मदरसा। बेशक बेशक। मस्जिद से जरूरी पहले मदरसा है। मदरसा में सिखाया जाएगा और मस्जिद में पढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद में सिखाया जाएगा और मदरसा में सिखाया जाएगा, मस्जिद में पढ़ाया जाएगा। लिहाजा बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। इनके आप साथ दीजिए, अपने बाल बच्चों को आप दीनी तालीम के लिए इनके इस मदरसा में भेजिए। सुभान अल्लाह। हज़रात देखिए, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम, देखिए मैं सुनाता हूँ, हदीस पाक सुनाता हूँ, कसम खुदा के ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा है, जो गरीब है लेकिन ईमान वाले हैं, सहाबी रसूल है, गरीब है, लेकिन उनके पास एक खूबसूरत लड़की है, बहुत खूबसूरत। मालूम है यजीद बहुत अमीर था। यजीद खबर भेजा कि जाओ अबू दरदा से कह दो कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटा से कर दे। किसने खबर भेजा? किसने खबर भेजा? यजीद खबर भेजता है कि जाओ कह दो अबू दरदा को कि अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटा से कर दे। खबर गया लेकर, कहा वो अबू दरदा तू खुश नसीब है, तेरी बेटी खुश नसीब है। कहा क्यों? कहा अरे तुमको मालूम नहीं है, अरे यजीद जो बादशाह है, न खाने की कमी न रहने की कमी, तेरी बेटी आलीशान बंगला में रहेगी, तेरी शान, तेरी बेटी ऐशो इशरत के साथ रहेगी। यजीद ने खबर भेजा है कि अपनी बेटी का निकाह यजीद के साथ, के यजीद के लड़का से माशाअल्लाह। हजरत अबू दरदा ने कहा मैं सोचूंगा तो बोलूंगा, सोच कर बोलूंगा। अभी मैं सोचा नहीं हूँ,
بعد میں آنا ادھر وہ انسان گیا اور حضرت ابو دردہ جلدی سے رشتہ ایک غریب انسان کے ہاتھ طے کر جو عاشق رسول تھا جو نبی پہ بڑے مٹنے والا تھا سوکھی روٹی کھاتا تھا غریب تھا لیکن یزید امیر کے یہاں نہیں کیا کیونکہ اس کے پاس حرام کی دولت تھی گستاخ رسول تھا گستاخ صحابہ تھا گستاخ نبی تھا عاشق نبی کے یہاں غریب کے یہاں رشتہ طے کر دیتے ہیں نکاح کر دیتے ہیں شادی کر دیتے ہیں گاؤں والے اکٹھا ہوتے ہیں کہا اے ابو دردہ تو بہت غلط کیا ہے اے ابو دردہ تو بہت غلط کیا ہے ابو دردہ نے کیا کہا کہ کیا غلط کیا تو اس نے کہا کہ ارے تیری بیٹی بڑی خوش قسمت تھی اتنا بڑا دولت والا آدمی یہ بادشاہ آدمی یزید تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا تھا تیری بیٹی بڑی سکھ اور چین سے رہتی اور تو غریب کے ہاں کر دیا ہے اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں وہ تیری بیٹی کو کیا کھلائے گا تو سبحان اللہ یہ سنیے ابو دردہ نے کہا او گاؤں والے سنو او گاؤں والے سنو میری بیٹی جنتی ہے سبحان اللہ میری بیٹی جنتی ہے میں اپنی بیٹی جنتی بیٹی کو یزید کی حرام کی دولت کھلا کر میں اس کو جہنمی بنانا نہیں چاہتا میری غریب بیٹی جنتی ہے غریب کے یہاں جائے گی سوکھی روٹی کھائے گی لیکن جنت کا مسافر لیکن جنت کا مسافر بن کر رہے گی جنت کا مسافر بن کر رہے گی حضرات آپ اپنی بیٹی یا بیٹا کا رشتہ کیجئے جہیز نہیں مانگے مکان نہیں دیکھیے دولت نہیں دیکھیے اگر دیندار لڑکا ہے صحیح لڑکا ہے اگر نبی کا عاشق ہے عاشق رسول ہے تو قسم خدا کو اس کے یہاں آپ رشتہ طے کریں آپ وہاں رشتہ طے کر دیجئے صداقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے بزرگوں سے محبت دل میں پیدا کیوں نہیں کرتے امیر شاہ تیری شان تو ہلکی نہیں ہوتی کسی مزدور کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے کسی مزدور کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے کسی مزدور کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے اور تقریر کیا جائے کہ ختم کیا جائے کیجئے 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 بولیے کیجئے کیجئے ارے آپ تو ایسے وہ بیٹھے ہوئے نہ سبحان اللہ بول رہے ہیں سبحان اللہ بول رہے ہیں نہ ہوں بول رہے ہیں قصہ کہانی کہا جاتا ہے کہ وہ رہے راجا آدمی کہتا ہے ہوں کہتا ہے جب ہوں کہتا ہے تب اس کا جو ہے چلتا ہے کہ وہ راجا رہے دیکھو رانی رہے یا یہ رہے وہ رہے ہوں ہاں بولتے ہیں تب چلتا ہے یہاں تقریر چل رہی ہے آپ لوگ یہاں سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے ہیں وہی حال ہوا کہ لاک ڈاؤن میں ایک انسان سائیکل سے آیا بہت سارے لوگ آئے تو کہ انسان کے سائیکل پنچر ہو گئی آپ سائیکل مستری کے دکان پہ گیا اب دلی سے آ رہا تھا بیچارہ لیکن پڑھا لکھا تھا شدھ ہندی میں بات کیا اس سے کس سے پنچر بنانے کے لیے سائیکل دکان میں کہا دو چکر کے مہا چکر سننتا میرے دو چکر کو دو چکر کی وجہ سے ہر چکر ہو گیا ہے اپنے دو چکر سے سو چکر کو سو چکر کرے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سائیکل مستری چکرا گیا کہا بھائی کیا سائیکل مستری کہتا بھائی صاحب یہ سب سامان میرے پاس نہیں ملتا ہے کہیں اور چلا جائے کیا بولا کیا بات ہے کہیں اور چلا جائے ہم کوئی سنسکرت میں نہیں بول رہے ہیں بھائی ہم سنسکرت بھی بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے سنسکرت ہو چاہے انگلش ہو ماشاء اللہ جانتے ہیں میرے بارے میں آپ سالانہ نہیں بول رہے تو کیا ہو رہا ہے آج بھی ایک پروگرام چھوڑ کر آپ کے آیا سبحان اللہ چونکہ پہلی مرتبہ سب سو گیا انہیں کیا یہ میرا بڑا بھائی بہت مخلص ہے بہت مہربان ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے روزانہ ہوتا ہے کہیں کہیں محبت ملتی ہے سبحان اللہ
کہیں کہیں محبت ملتی ہے اور باسی منہ کی طرح سبحان اللہ نہیں بنی زور سے بولے سبحان اللہ